ایک تو یہی معروف اور مشہور معنی درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، لیکن اس کے علاوہ بھی عفو کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا مٹا دینا ہے، یعنی بھلا دینا، یعنی آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ غلطیاں کرتے جائیں اور آپ ان کو بھولتے جائیں، معاف کرتے جائیں، درگزر کرتے جائیں۔ اسی طرح عفو کا دوسرا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، آسان معاملہ، سہولت دینا۔ مثلا اگر کوئی شخص غلط کام کرے پھر آ کے کوئی جھوٹا عذر پیش کرے تو اس سے بحث مباحثہ نہ کرے، کوئی سچا عذر کرے یا جھوٹا کرے اسے قبول کر لیں۔ منافقین نے جنگ تبوک سے واپسی پر آپ سے کیسے کیسے جھوٹے بہانے کیے تھے، آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے سب پتا ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کسی ایک کو بھی کہا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ عفو ایسے موقع پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو یقینی علم کے ذریعے پتا ہو کہ دوسرا شخص غلطی کر رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے اور یہ خیانت کر رہا ہے، تو اس کو اس موقع پر منہ توڑ جواب نہ دینا یا آر نہ دلانا یا اس سے درگزر کر جانا، یہ بھی عفو میں آتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے زیادہ کی توقع نہ رکھنا، سرسری برتاؤ کرنا۔ سرسری برتاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہائی نہ رکھنا۔ کوئی بھی شخص جو کام جس طرح بھی کر دے، جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت میں پڑے ہوئے کر دے تو اسے قبول کر لینا۔ مثلا آپ نے کسی کو کام دیا، اس نے بس گزارے لائق کر دیا، اب آپ کو پسند تو نہیں آیا، لیکن اگر وہ پوچھے کہ آپ کو کیسا لگا تو آپ وہاں بھڑک نہ اٹھیں کہ تم نے سب بگاڑ دیا، بلکہ کیا کریں، بس ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے مواقع پر درگزر سے کام لینا، اصل چیز اس میں درگزر ہی ہے، یعنی لوگوں سے زیادہ توقع نہ رکھنا۔ لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا بھی کوئی کام کر دیں اس پر شکر گزار ہونا، اس کا شکوہ نہ کرنا، اس سے ناراض نہ ہونا، تعلقات بگاڑ نہ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال اور اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اوپر اوپر سے یہ جتنا بھی وہ کر دیں اسے بس اتنے پہ راضی ہو جائیں، قبول کر لیں۔ میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا۔ کیسا عمل؟ یعنی جو بھی کر دیں گے وہی ٹھیک ہے، جتنا بھی کر دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ بہت سے لوگ کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں اس وقت جب کہ وہ لوگوں سے اپنی توقعات بہت اونچی رکھتے ہیں اور پھر وہ پوری نہیں کر سکتے، پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے، پھر ان کی توقعات ٹوٹتی ہیں، پھر وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے بعض اوقات کچھ اور اپنا حال خراب کر لیتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا چاہیے کہ مثلا آپ نے کسی کو رکھا ہوا تھا سب سے اوپر والے خانے میں، ہر ایک کے لیے دل میں مختلف خانے ہیں نا آپ کے، کسی کو آپ وہ اوپر رکھتے ہیں، کسی کو یہاں رکھتے ہیں، کسی کو یہاں، کسی کو نیچے۔ اچھا، یعنی سب اوپر والے خانے میں نہیں ہوتے، آپ کے محبتوں کے درجے ہوتے ہیں، کسی کو آپ بہت چاہتے ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم۔ اچھا، ہوتا کیا، جس سے آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں نا آٹومیٹیکلی اس سے اتنی زیادہ توقعات رکھ بیٹھتے ہیں، محبت بھی خود کرتے ہیں پھر توقع بھی خود رکھتے ہیں، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کو بتاؤ۔ اچھا، اب مثلا اگر آپ نے کسی کو یہاں رکھا ہوا تھا اوپر والے ٹاپ موسٹ خانے میں، وہ وہاں اس جیسا ثابت نہیں ہوا، اس نے پروف نہیں کیا اوپر رہنا، تو کیا کرے، اس کو اتار کے نیچے رکھ دے اور خود ٹھیک رہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی یہاں نہیں رہنا چاہتا آپ کے دل میں تو اس کو ادھر رکھ دے، ادھر رکھ دے، قصہ ختم۔ بہت آسان ہے۔
یہ میں آپ کو زندگی میں خوش رہنے کا، پرسکون رہنے کا راز بتا رہی ہوں. سیکرٹس ہیں یہ لائف کے. کہ بعض اوقات آپ کسی کو ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت اس سے توقعات رکھتے ہیں، وہ پورا ہی نہیں کر سکتا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے، یا ناراض ہوتی ہے، اس کے شکوے ادھر سے ادھر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنا اعمال نامہ خراب کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا کچھ اور. تو بہتر ہے وہاں سے اتار دیں اس کو. بس اس نے وہاں رہنا پروو نہیں کیا، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ نیچے کے لائق ہے. وہ تو آپ کے اپنے اندر ہے نا، کہ اس کو کیا پتا کہاں رکھا ہوا. اصل مشکل ہمیں اپنے آپ سے ہوتی ہے. اپنی ٹریننگ خود کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گی زندگی. دیکھیے ہر چیز بتانا ہی کیوں ضروری ہے؟ ہر چیز بتانا کیوں ضروری؟ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں، بہت سے معاملات دلوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ زبان پہ لانے بھی اچھے نہیں ہوتے کہ انسان ان چیزوں کو بار بار دہرائے. تو خذ العفو، عفو کو زندگی کے اصول کے طور پہ پکڑ لیجئے. خذ کا مطلب لے لیجئے، پکڑ لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ پرسکون رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ عفو کو نہ پکڑیں. کیونکہ اگر آپ ہر چیز کا حساب لینے بیٹھ جائیں اور ہر چیز پر ہر ایک کو انالائز کرنا شروع کر دیں، اس نے یہ کیوں کہا تھا مجھے، اور اس نے وہ بات اس سے کیوں کہی تھی، اور یہ ایسے کیوں چل رہا تھا، اور یہ وہاں کیا کر رہا تھا، اور وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے سوائے آپ کے اپنے اندر ایک جنگل اگنے کے کچھ اور کسی کا نقصان نہیں. تو اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ خذ العفو. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں بھی کیا فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کیا کرو، یعنی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کیا کرو، کاموں کو مشکل نہ بنایا کرو. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس پہ اڑ جاتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا معاملہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اسی طرح ولا تعسروا، مشکلات نہ پیدا کیا کرو، روڑے نہ اٹکایا کرو. کچھ لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے. آسان ہو جاؤ. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا وہ حدیث کہ کیا نہ میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں جس پر آگ حرام ہے اور آگ اس پہ حرام ہے. وہ کون ہے؟ کل قریب ہین لین سہل. ہر وہ شخص جو قریب ہو، ہین آسان ہو، لین نرم ہو، سہل ایزی ہو، ایزی گوئنگ ہو، اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ آسان ہو، اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ کو مشکل نہ پیش آئے، آپ اپنے دل کی کہہ سکیں اور اس کی سن سکیں، یعنی اس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو، اچھی ریپو ہو. تو یسروا ولا تعسروا. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آسان سے کام کو بھی اتنا مشکل بنا دیتے ہیں، اور کچھ مشکل سے مشکل چیز کو آپ کے لیے آسان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا صرف اتنی سی بات تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، یسروا ولا تعسروا وبشروا، خوشخبریاں سنایا کرو، ولا تنفروا، نفرتیں نہ پھیلایا کرو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا، کسی کی اچھی بات ہو تو بتائیں گے نہیں، کوئی بری بات ہو تو ضرور ذکر کریں گے اس کا، کسی کی کوئی تعریف کی بات ہو، کوئی خوبی ہو اس میں، اس کو چھپا جائیں گے، لیکن اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہاں اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر یہ جو معاف کرنا ہے اس کے بارے میں اتنی خوبصورت ایک اور حدیث ہے، حضرت انس کی روایت ہے، طبرانی میں ذکر ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے. لوگ کہیں گے اللہ کے ذمہ کس کا اجر ہو سکتا ہے؟ تو پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں کو معاف کر دینے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ سن کر کچھ ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یعنی ان سے کچھ بھی حساب نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں لوگوں سے حساب نہیں لیتے تھے.
کسی نے اچھا کر دیا تو شکریہ، اگر برا کیا تو پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے کہ اچھا تم مجھے ذرا یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. بس جانے دیں، ٹھیک ہے، ہر ایک نے جو کیا وہ اس کے ساتھ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ فحش پسند، یعنی بری باتیں نہیں کھلے عام کرتے، نہ بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کر دینے والے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص ہدایت تھی. خذ العفو وأمر بالعرف، اور حکم دو عرف کا. عرف کا معنی ہے معروف، نیکی، خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھی باتوں کا، اچھی باتوں کے لیے کہو. وأعرض عن الجاہلین، اور یہ امر بالمعروف پہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور بہت سی اور جگہوں پہ بھی انشاءاللہ آئے گا، وہاں اس کی وضاحت کریں گے. وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتو. جاہل سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، جاہل سے مراد بعض پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکھڑ پن یا جہالت پر اترے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جو تم سے بحث کرنے کو آئے، حجت بازی کرنے کو آئے، جھگڑنے کو آئے، تم کیا کرو اس کو. سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفت بتائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں، وہ بحثوں میں نہیں پڑتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے میری ایک بہت عزیز دوست ہے، اس نے یہ بہت اچھی سے لکھوا کے کسی کاتب سے اور خوبصورت فریم میں لگوا کے شادی کا تحفہ مجھے دی تھی. سال ہر سال وہ میرے سامنے رہی اور اس حدیث نے مجھے بہت فائدہ دیا. امرنی ربی بتسن، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہے 9 باتیں؟ الاخلاص فی السر والعلانیہ، اخلاص کا حکم ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یعنی اپنی نیت اور اپنی سوچ اور اپنا جذبہ خالص رکھے بندہ، خواہ سب کے بیچ میں ہو خواہ وہ تنہائی میں، یعنی خواہ خفیہ معاملہ کسی کے ساتھ کر رہا ہو یا ظاہری معاملہ کر رہا ہو، دل میں بھی اور ظاہر میں بھی سچائی. والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف کی بات رضامندی میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور غضب کی یعنی غصے کی حالت میں بھی. والقصد فی الغنا والفقر، اور اعتدال کا راستہ، درمیانہ روی، غنا یعنی خوشحالی میں بھی اور فقر یعنی محتاجی میں بھی، یعنی میرے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اور بہت کچھ ہو تب بھی، اعتدال کا راستہ. یعنی یہ نہیں کہ جب زیادہ ہو تو انسان اسراف کرے اور جب کچھ نہ ہو تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے. وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں اس کو معاف کر دوں جو مجھ پہ ظلم ڈھائے، جو میرے ساتھ زیادتی کرے. وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور میں اس سے جوڑوں جو مجھ سے کاٹے، جو مجھ سے کاٹے میں اس سے جوڑوں، جو مجھ سے نہ بولنا چاہے میں اس سے بولوں، جو مجھ سے دور بھاگے میں اس کو منا لوں. ہمارا عام طور پہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم کیا دل میں سوچیں گے؟ ہم کیوں کریں؟ کوئی نہیں آگے بڑھتا تو ہم کیوں بڑھیں؟ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرے، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ جو دے رہا ہو. جو ہمیں دے ہم اس کو دینے میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے جو ہمیں نہ دے. تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ جو نہ دے میں اس کو بھی دوں. وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گفتگو ذکر کی ہو، یعنی میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. وَصَمْتِي فِكْرًا، اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. یہ نہیں کہ انسان چپ کر کے بغیر کسی سوچ کے بیٹھا رہے، بلکہ انسان اچھی بات سوچے جب اس کو خاموش رہنے کا موقع ملے. وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو. اور اس کے بعد پھر کہا وَنَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اس اخلاق کی ضرورت ہے.
جب تک یہ اخلاق نہ ہو تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. دین کا کام کرنے کے لیے یہ اخلاق بے حد ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آپ گیونگ ہیں، دینے والے ہیں، آپ انیشیٹو لینے والے ہیں، آپ پہل کرنے والے ہیں. اور کس امید پر اور کس یقین کے ساتھ کہ جس رب کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو سارے کا سارا جانتا ہے اور وہ اس کی بہترین جزا دے گا. اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ والسابقون السابقون، آگے والے تو آگے والے، پہلے کرنے والے تو پھر پہلے کرنے والے. جو سلام میں پہل کر دے وہ ساری نیکی لے گیا. اسی طرح جو کسی کو دینے میں پہل کر لے، جو جوڑنے میں پہل کر لے، جو اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرے، جس کے اندر اخلاص ہو، ظاہر و باطن اس کا ایک ہو، پھر اس سے اچھا اخلاق اور کس کا ہو سکتا ہے. تو ان صفات کو شعوری طور پر اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ کیا کہہ کے معاف کر سکتے ہیں؟ اس کو پتا نہیں، یہ جانتا نہیں، یہ ناسمجھ ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر گدگدائے تم کو شیطان. ینزغن کا لفظ جو ہے یہ نون زے غین سے ہے، نزغ. نزغ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. کبھی بچوں کو گدگدایا آپ نے؟ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. اور کب گدگداتے ہیں آپ؟ جب ان کو اٹھانا ہو نیند سے یا وہ سستی کر رہے ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ معلوم نہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں، میں تو یہی کرتی ہوں کہ زبان سے کم بولو اور گدگدیاں زیادہ کرو اس وقت تاکہ اٹھ جائیں بچے. تو نزغ کہتے ہیں گدگدی کرنے کو. تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر نزغ ڈالے تم میں شیطان یا فساد ڈالے تم میں شیطان، تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے پھر معنی نے آگے ترقی کی اور مراد اس سے ہوئی اکسانا. یعنی اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ گدگدانے کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا اس میں؟ اکسانا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر اکساہٹ آئے تجھ کو شیطان سے، یہ معنی بنتا ہے یعنی شیطان برائی پر اکسائے، گناہ پہ آمادہ کرے، بگاڑ پیدا کرے. یہ دخل اندازی کے معنی میں بھی آتا ہے، دخل اندازی کرے شیطان. وسوسے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالے تمہیں شیطان، بہکائے تم کو شیطان. تو وسوسہ بھی دراصل ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اکسانا ہی ہوتا ہے، شیطان کی گدگدی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ انسان کے دل میں اللہ نے خیر کی قوت بھی رکھی اور شر کی بھی. خیر کی جو بات آتی ہے نا وہ ایک دفعہ آتی ہے، وہ ایسا تو جیسے کوئی فلیش ہوا ہے، ایک چمک سی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیکی کرنے کا خیال ڈال دیتا ہے. اگر آپ اس کو اویل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتا، بہت کم دوبارہ نہیں آتا، چلا جاتا ہے. آپ کو موقع ملا، چانس ملا، خیال آیا اور گیا. آپ نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھول جائیں گے، شیطان فوراً بھلوائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بہت جگہوں پر شیطان کے بھلوانے کا ذکر آتا ہے کہ شیطان نے بھلوا دیا. یعنی انسان کے اوپر خیر الہام ہوتا ہے، اچھی بات دل میں آتی ہے، اچھا میں یہ کروں گا، آپ کو شوق آتا ہے نیکی کا، اچھے کام کا. ادھر سے شیطان کو پتا چلتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ نیکی کرنے لگا، تو وہ اس کو ایسے کام میں الجھاتا ہے کہ اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کرنی بھی تھی. پھر کئی دن بعد خیال آتا ہے اور موقع جا چکا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے ہاتھ سے. لیکن وسوسہ جو ہے وہ پلٹ پلٹ کے آتا ہے. برائی کا خیال بار بار